نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے سوال کیا گیا کہ کیا بغیر وضو کے سجدہ شکر ادا کیا جا سکتا ہے؟ یعنی آدمی کا وضو نہیں ہے اور ویسے ہی سجدہ کرنا ہے تو کیا ایسا سجدہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو انجینئر صاحب نے اس کا جواب دیا کہ ہاں، بغیر وضو کے سجدہ شکر کر سکتے ہیں، کیونکہ جب بغیر وضو کے سجدہ تلاوت جائز ہے تو پھر بغیر وضو کے سجدہ شکر تو بدرجہ اولا جائز ہونا چاہیے۔ اور پھر انجینئر صاحب نے انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ بخاری شریف پر جھوٹ بولا کہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ بغیر وضو کے سجدہ تلاوت جائز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئیے پہلے خود انجینئر صاحب سے سن لیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ کیا مسجد میں بغیر وضو کے سجدہ کرنا چاہیے، فرض کا ہو یا نفل کا؟ کیا اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں صحیح پوچھا ہے سوال، آپ ہنس رہے ہیں۔ فقہ حنفی میں تو اگر آپ نے بغیر وضو کے سجدہ کیا ہے تو نکاح ٹوٹ گیا آپ کا۔ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت اونٹ کے اوپر کر رہے ہوتے تھے، اور جب سجدہ تلاوت آتا تھا تو آپ سر جھکا کے اشارے سے سجدہ کر لیتے تھے۔ یہ ہم تو کہہ سکتے ہیں قرآن و سنت کے ماننے والے۔ تو ملاحظہ فرما لیا آپ نے ناظرین کہ انجینئر صاحب فرما رہے ہیں کہ بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت اونٹ کے اوپر کر رہے ہوتے تھے، اور جب سجدہ تلاوت آتا تھا تو آپ سر جھکا کے اشارے سے سجدہ کر لیتے تھے۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بخاری شریف کے حوالے سے ایک من گھڑت جھوٹا واقعہ اپنی طرف سے ایک واقعہ بنا کر بخاری کے سر تھونپ دیا ہے کہ جی بخاری میں یہ ہے، حالانکہ یہ سارے کا سارا واقعہ بخاری شریف میں کچھ بھی نہیں ہے، سراسر جھوٹ ہے، الزام ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ حیرت اور بالائے حیرت انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹس پر ہے کہ جو انجینئر صاحب کی بات کو ایسے لیتے ہیں جیسے یہ وحی ہو۔ میرے بھائی، بخاری شریف میں بالکل بھی موجود نہیں ہے کہ عبداللہ بن عمر اونٹ کے اوپر سوار ہو کر جا رہے ہوتے تھے اور بغیر وضو کے ہوتے تھے، اور جب سجدہ تلاوت آتا تھا قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، جب سجدہ تلاوت آتا تھا اشارے سے اونٹ کے اوپر سجدہ کر لیتے تھے۔ یہ سارے کا سارا واقعہ امام بخاری کی طرف منسوب کر کے اپنی ویلیو بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جھوٹ پر جھوٹ بولا کہ عبداللہ بن عمر اونٹ کے اوپر سوار جا رہے ہوتے تھے، بخاری میں نہیں ہے۔ جھوٹ بولا کہ جب سجدہ تلاوت آتا تو عبداللہ بن عمر اونٹ پر اشارے سے سجدہ کر لیتے تھے، یہ بخاری میں موجود نہیں ہے۔ ہاں، بلکہ آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، یہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے بطور پھکی کے۔ وہ یہ ہے کہ انجینئر صاحب کا ایک طرز ہے، آپ اس سے اتفاق کریں گے، میری بات کا انکار نہیں کریں گے۔ انجینئر صاحب کا ایک طرز ہے کہ جب بھی وہ بخاری کا نام لیتے ہیں یا کسی بھی حدیث کی کتاب کا نام لیتے ہیں تو حدیث کا حوالہ لازمی دیتے ہیں، حدیث کا ریفرنس لازمی دیتے ہیں کہ انٹرنیشنل نمبری کے مطابق بخاری شریف میں حدیث کا یہ نمبر ہے جہاں یہ لکھا ہے، اور انٹرنیشنل نمبری کے مطابق مسلم میں، ابو داؤد میں، مستدرک حاکم میں وغیرہ وغیرہ۔ تو کتاب میں حدیث کا نمبر لازمی انجینئر صاحب بتاتے ہیں۔ تو یہاں انجینئر صاحب نے یہ فرمایا کہ بخاری میں موجود ہے، آگے حدیث کا نمبر کیوں نہیں بتایا؟ ایک دفعہ پھر انجینئر صاحب کی عبارت کو یہ پیچھے کر کے ویڈیو آپ سن سکتے ہیں کہ اتنا تو کہا ہے انجینئر صاحب نے کہ بخاری میں موجود ہے، لیکن انٹرنیشنل نمبری کے مطابق حدیث کا نمبر انجینئر صاحب نے نہیں بتایا۔ مطلب یہ کہ انجینئر صاحب کو علم ہے کہ میں جو بات امام بخاری کی طرف منسوب کر کے کرنے لگا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے، وہ بخاری میں موجود نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، عبداللہ بن عمر اونٹ پر سوار ہو کر تلاوت کرتے ہوئے جا رہے ہوتے تھے بغیر وضو کے، اور پھر جب سجدہ کی آیت آتی تو بغیر وضو کے اونٹ پر ہی آپ سجدہ کر لیتے۔ یہ بالکل من گھڑت اور جھوٹ امام بخاری کی طرف منسوب کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے۔ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی
اور کچھ نہ کریں، صرف اس حدیث کا ریفرنس نمبر لکھ دیں کمنٹ کے اندر کہ جی یہ بخاری شریف کے اندر انٹرنیشنل نمبری کے مطابق فلاں نمبر ہے جو ہمارے انجینئر صاحب نے بیان کی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، حدیث کا نمبر یہ ہے، صرف اتنا کر دیں تو پھر ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ انٹرنیشنل نمبری کے مطابق حدیث کا نمبر نہیں دے سکتے تو پھر خود سوچیں کہ انجینئر صاحب جن کی ہم تقلید کر رہے ہیں اور ان کی بات کو وحی کا درجہ دیتے ہیں اور ان کی بات کو 100% درست سمجھتے ہیں، یہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے یا ہدایت کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔